یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو لوگوں کی نظر میں بے وفا تھی مگر اللہ کی نظر میں اخلاص والی نکلی اور جنت کی حقدار بن گئی۔ قاہرہ کی مصروف گلیوں میں ایک لڑکی ہر شام مسجد کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ میک اپ میں وہ بہترین لگتی تھی، اس کے کپڑے ٹائٹ ہوتے تھے اور دوپٹہ بس نام کا ہوتا تھا، ہوا میں اڑتا رہتا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے لیکن محبت سے نہیں، غصے اور شرمندگی سے۔ استغفر اللہ، دیکھو اسے، کیا شرم نہیں آتی؟ بالکل گمراہ ہے، اس کے والدین نے کیسی بیٹی پیدا کی ہے؟ لیلا چپ رہتی، نہ وہ جواب دیتی نہ وہ صفائی دیتی۔ اس کا درد کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ لیلا ظاہری طور پر دینی لڑکی نہیں تھی، نہ وہ اسلامک لیکچر میں جاتی تھی نہ مسجد میں نظر آتی۔ اس کا سوشل میڈیا سیلفی، ڈانس ویڈیو، موٹیویشنل کوٹ سے بھرا تھا، لیکن ہر خوشی بھاری تصویر کے پیچھے لیلا ایک ٹوٹی ہوئی روح تھی جو صرف راتوں میں رویا کرتی تھی، اکیلی۔ اس کا باپ 14 سال کی عمر میں وفات پا گیا تھا، ماں 2 کاموں میں لگی تھی، بھائی نے اس سے رشتے توڑ لیے تھے کہہ کر کہ تو میرے لیے شرم کے سبب ہے۔ لیلا اندر سے گھل رہی تھی لیکن کسی نے اس کا حال نہیں جانا۔ رات میں وہ میک اپ اتار کر بالوں کو باندھ کر چپ چاپ رونا شروع کرتی۔ نماز نہیں پڑھتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اللہ اسے کبھی قبول نہیں اور وہ بہت دور جا چکی، لیکن پھر بھی ہر رات کہتے کہتے سوتی، یا اللہ اگر تو سن رہا ہے تو مجھے نفرت مت کرنا۔ پھر ایک رات وہ نیند میں ٹھہری، پسینے سے بھیگ گئی ایک خوفناک خواب سے۔ خواب میں لیلا ایک روشن دروازے کے سامنے کھڑی تھی، سلور کا نور سے چمکتا ہوا۔ لوگوں کے نام پکارے جا رہے تھے جن کے چہرے چمک رہے تھے اور کتابیں روشن تھیں۔ لیلا بھی آگے بڑھی لیکن ایک فرشتہ اسے روکتا ہے، تم اندر نہیں جا سکتی، تمہارے عمل بہت کم ہیں۔ لیلا روتی ہے، کرکرائی کہتی، لیکن میں نے کوشش کی، میں سچ میں کر رہی تھی، مجھے شرم آتی تھی لیکن دل سے چاہتی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر ایک نورانی آواز آئی، اس کی چھپی ہوئی کتاب لاؤ۔ فرشتہ ایک کتاب کھولتا ہے جس میں یہ سب لکھا تھا، ہر وہ آنسو جو اس نے توبہ میں بہایا، ہر بار جو اس نے آنکھیں نیچے کی لوگوں کی نظر سے بچا کر، ہر رات کی دعا جو صرف اللہ سے، ہر پوسٹ جو اس نے گلٹ میں ڈیلیٹ کی، ہر بار جب وہ گناہ کے قریب گئی لیکن رک گئی۔ پھر وہ آواز کہتی ہے، میرا بندہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن اس نے مجھ سے کبھی منہ نہیں موڑا، اسے اندر داخل ہونے دو۔ لیلا ہوش میں آئی، کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ نہیں، لیلا حجاب میں نہیں آئی اگلے دن، اس نے سوشل میڈیا بند نہیں کیا، لیکن اس کا دل بدل گیا تھا۔ اب اس نے اللہ کی رحمت پر یقین کر لیا تھا، اب وہ اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے نماز شروع کی، چپکے سے اپنے کمرے میں قرآن سننا شروع کیا، ہر جمعہ کو مسجد کے باہر جا کر خطبہ سنتی، اندر نہیں جاتی کیونکہ لوگ اسے جج کرتے تھے، لیکن لوگ اب بھی باتیں بناتے، دیکھو دیکھو اب ایکٹنگ کر رہی ہے جیسے ریلیجس بن گئی ہے۔ مگر لیلا کہتی، اللہ سب جانتا ہے اور وہی کافی۔ ایک شام لیلا کام سے لوٹ رہی تھی، بارش ہونے لگی، راستے میں ایک نشے میں ڈوبا ہوا نوجوان ملا، چلاتا لڑکھڑاتا ہوا۔ لوگ اسے دیکھ کر دوسری طرف چلے جاتے لیکن لیلا اس کے پاس جاتی ہے۔ آپ ٹھیک ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ وہ کہتا، میں اپنی بہن کو کھو بیٹھا ہوں، میں اسے بچا نہیں سکا۔ لیلا اسے ایک بینچ تک لے جاتی ہے، ایمبولینس بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اس رات لیلا نے فجر کی نماز پڑھی، سجدے میں روتی ہوئی کہا، یا اللہ اسے بھی راہ دکھا جیسے مجھے دکھا۔ اگلی صبح مسجد کے گیٹ پہ وہی آنٹی اسے دیکھ کر کہتی ہے، تم نے اس نشے میں ڈوبے ہوئے لڑکے کی مدد کی؟ لیلا نے کہا، ہاں، اس میں مجھے اپنا بھائی نظر آیا جو مجھے چھوڑ گیا۔ آنٹی نے پہلی دفعہ کچھ اور کہا، شاید تم واقعی وہ نہیں جو ہم سمجھتے تھے۔ لیلا کا سفر ایک دن ختم ہو گیا، ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ جس مسجد کے دروازے کے باہر وہ بیٹھی تھی اسی مسجد میں اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ کچھ لوگ ہی آئے لیکن امام نے کہا، یہ وہ لڑکی تھی جو ہر جمعہ کو مسجد کے باہر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے میرے دروازے کے نیچے ایک نوٹ چھوڑا، میں پاک نہیں ہوں لیکن اللہ سے بہت محبت کرتی، میں نہیں جانتی کہ میں جنت کی حقدار ہوں یا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ میری کوشش کو دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کوشش ہی کافی ہے، شاید ہم سب سے زیادہ۔ آخرت میں جب فرشتے لیلا کی روح کو لے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کیا یہ بہت نیک تھی؟ لیکن دوسرے کہتے ہیں، اس کا دل نیک تھا۔
फरिश्ते लैला की किताब आमाल खोलते हैं। अंदर लिखा होता है तौबा के आंसू, छुपी हुई दुआ, गुनाह से बचने की कोशिश, खौफे खुदा। और फिर अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत इसके गुनाहों से ज़्यादा है। जब सब लोगों ने इसे ठुकरा दिया, ये मुझसे जुदा ना हुई, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। कहानी का पैगाम ये है, पहला, लोग ज़ाहिरी हालात देखकर फैसला करते हैं, अल्लाह दिल देखकर करता है। दूसरा, अगर तुम्हारा दिल अल्लाह से जुदा है तो तुम कभी भी दूर नहीं। तीसरा, इखलास सबसे बड़ी चीज़ है। चौथा, छुपी हुई दुआ, रोती हुई आँखें और एक असली कोशिश अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की मूरत स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।